अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अयूब है। मैं अपने घर का इकलौता मर्द था। अब्बा ने मेरी माँ को तलाक दे दी थी क्योंकि दोनों की कभी नहीं बन सकी थी। अब्बा ने एक बार भी नहीं सोचा था कि उनके इस फैसले से उनके चारों बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। पहले अब्बा मिलने आते रहते, पर जब से इन्होंने दूसरी शादी की थी तब से वो भी भूल गए थे कि उनके पहले भी 4 बच्चे हैं जिन्हें उनकी ज़रूरत है। बाप का साया किसी नेमत से कम नहीं होता। बाप की वजह से औलाद की शख्सियत मुकम्मल होती है, पर मेरे लिए मेरी माँ ही मेरा बाप थी, जिसने अपनी जवानी हमारे नाम लगा दी थी। सबके कहने पर भी दूसरी शादी नहीं की थी और हमें माँ बाप दोनों का प्यार दिया। जैसे ही पढ़ाई मुकम्मल हुई तो मुझे एक अच्छी जगह जॉब मिल गई और हमारे घर के हालात बेहतर हो गए। मैं 3 बहनों का एक भाई था। सब मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरी बहनें मुझसे बड़ी थीं और जैसे ही उनकी शादी हुई सबको मेरी शादी की फिक्र हो गई, जबकि मैं शादी के नाम से भी भागता था क्योंकि मेरे माँ बाप की शादी कामयाब नहीं हो सकी थी। मैं बचपन से उनके लड़ाइयाँ झगड़े देखता हुआ आ रहा था और मैंने सोच लिया था कि कभी शादी नहीं करूँगा। मैंने एक मुश्किल ज़िंदगी गुजारी थी और मैं नहीं चाहता था कि मैं शादी करूँ, फिर से अपने बाप की तरह एक औरत को छोड़ जाऊँ और मेरे बच्चे मेरे जैसी महरूमी वाली ज़िंदगी गुजारें। अम्मा मुझे बहुत कहती कि अगर कोई लड़की पसंद है तो बता दो, पर मैं इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहता था क्योंकि अम्मा ने शुरू से मेरी तरबियत ऐसी ही की थी और मुझे समझा दिया था कि किसी लड़की की तरफ देखते वक्त ये ज़रूर ख्याल करना कि तुम्हारी अपनी भी 3 बहनें हैं। जिस कंपनी में मैं काम करता था वहाँ के बॉस की एक बेटी थी जो बहुत बिगड़ी हुई थी और वो बार बार मेरे सर पर खड़ी होती, जबकि मुझे ऐसी औरतों से बहुत चिढ़ थी। मैं जितना उससे दूर जाता वो उतना मेरे करीब होती और मुझे किसी न किसी काम से अपने साथ ले जाती और बॉस के कहने पर मुझे मजबूरन उसके साथ जाना पड़ता। मेरी भी बहनें थीं जो घर से बाहर पर्दा करके जाया करती, पर जिन लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ जाता है उनके सर से और गले से दुपट्टे भी उतर जाया करते हैं। लोग कहते हैं कि ये तंग ज़हन का आदमी है, जबकि ऐसा नहीं है। असल हकीकत ये है कि जिस औरत में हया होगी वो सर से दुपट्टा नहीं उतारेगी। मेरी माँ ने पहले खुद पर्दा किया और फिर मेरी बहनों को करवाया और मेरे बॉस की बेटी इंतहाई बेहुदा कपड़े पहनती। मैं जितना उससे दूर जाने की कोशिश करता वो उतना मेरे करीब आने के बहाने तलाश किया करती। मैं बहुत तंग आ चुका था और नई जॉब की तलाश में था। मेरी ये जॉब भी बहुत अच्छी थी, पर बॉस की बेटी मेरे लिए सर का दर्द बन चुकी थी। मैं पहले ही गुस्से का बहुत तेज था, मगर घर पर सबको मेरी शादी की फिक्र रहती थी। बहनें कहती कि उन्हें भाभी चाहिए, जबकि मैं शादी से भी दूर भागता रहता। एक दिन मेरी बहन ने कहा कि भैया, शादी से तो दूर भागते हो, मगर कल कार में किस लड़की के साथ घूम रहे थे? मुझे तो लगता है कि आपने हमसे चोरी शादी कर ली है। ये बात उसने मजाक में कही थी, जबकि मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं अपनी बहन को डांटता हुआ अपने कमरे में चला गया। मुझे अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रहा करता था, पर मुझे जब भी गुस्सा आता मैं अपने इर्द गिर्द की चीज़ें तोड़ दिया करता। मैं बचपन ही से ऐसा था और मेरी आदत मुझे खुद भी बहुत बुरी लगा करती थी। मेरी बहन नाराज़ होकर अपने ससुराल चली गई और कहा कि अब वो कभी इस घर में कदम नहीं रखेगी। वो शुरू से जज्बाती थी, पर मुझे घर में भी कोई नहीं समझता था। बड़ी बहन जितनी समझदार थी उतना ही मेरे मामले में ना समझती। रोज़ नई लड़कियों की तस्वीरें लाकर मुझे दिखाती, हालांकि मैं साफ साफ बता चुका था मुझे शादी करनी ही नहीं। जब जब शादी का जिक्र आता मेरे कानों में अपने माँ बाप की बातें गूंजा करती थी। बाबा कहते कि मैं शादी करके पछता रहा हूँ और माँ कहती कि पता नहीं कौन सा वो वक़्त था जब मैंने आप जैसे शख्स से शादी करके अपनी ज़िंदगी अजाब में डाल ली। मैं इस वक्त उनके झगड़े से डरकर सहम जाया करता। मेरी तकलीफ़ को कोई भी नहीं समझ सकता था। माँ और बहनों के मजबूर करने पर मैं लड़की की तस्वीर देख लेता, पर मुझे कोई भी लड़की पसंद नहीं आती थी। मेरे जहन में मेरी बीवी को लेकर जो खाका बना हुआ था वो कुछ और ही था। मैं अपने जैसे लोगों में शादी करना चाहता था और लड़की भी ऐसी ही चाहता था जो बिल्कुल सादा सी हो, जिसका मिजाज सादा सा हो, जो मुझे समझती हो। मेरा बाप कभी कभार मुझे मिलने आ जाया करता था। उसे ये भी पता था कि मैं कहाँ पर जॉब कर रहा हूँ, मगर मैं उन्हें कोई लिफ्ट नहीं करवाता था। उन्हीं दिनों मेरे बॉस की बेटी मेरे घर आने लगी और जैसे ही उसे पता चला कि मेरे घर वाले मेरे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं तो वो मुझसे कहने लगी
وہ تو بس مجھ سے شادی کرے گی اور مجھے کسی اور کا تو کسی صورت ہونے نہیں دے گی۔ مجھے اس کی اس بات سے بہت غصہ آیا۔ میں نے کہا کہ یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو، تم میرے باس کی بیٹی ہو، صرف اس وجہ سے لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ تمہاری جیسی لڑکیوں کو تو میں منہ تک نہ لگاؤں۔ اور وہ انتہائی غصے میں گھر سے چلی گئی اور اگلے دن باس نے مجھے جاب سے نکال دیا اور میری پریشانی مزید بڑھ گئی۔ میں جاب کے لیے دھکے کھانے لگا، جہاں بھی جاتا وہاں سے اگلے دن ہی مجھے نوکری سے نکال دیتے۔ میں اچھے سے جان چکا تھا کہ یہ سب باس کی بیٹی ثانیہ کروا رہی ہے۔ وہ بگڑی ہوئی لڑکی تھی جس سے اپنی توہین برداشت نہیں ہو رہی تھی، پر میں بھی ضدی تھا۔ مجھے جو چھوٹی موٹی نوکری ملتی میں کرتا رہتا، اور پھر ایک دن کچھ گنڈے آ کر میرے گھر والوں کو دھمکیاں دینے لگے اور سامان کی توڑ پھوڑ کر کے چلے گئے۔ مجھ سے اپنا غصہ برداشت نہیں ہوا، میں سیدھا باس کے گھر چلا گیا۔ جب دیکھا تو وہاں ابا بیٹھے تھے اور مجھے دیکھتے ہی خوشی سے میرے گلے ملے اور کہنے لگے کہ مبارک ہو، میں نے تمہارا اور ثانیہ کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ تمہارے باس امجد صاحب تو بہت اچھے انسان ہیں، دیکھو میری زمین کا اتنا پرانا کیس منٹوں میں انہوں نے ختم کروا دیا۔ اور میں اپنے باپ کے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ میرے کیا لگتے ہیں؟ میرا اور آپ کا رشتہ ختم ہو چکا ہے، آپ نے مجھ سے پوچھے بنا یہ رشتہ کیسے طے کر دیا؟ میں اس رشتے کو نہیں مانتا، اور اپنے سیٹھ کو بھی سمجھا دیں اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں، میں ان کی دھمکی سے ڈرنے والا نہیں۔ اور پھر کچھ دنوں بعد باس نے مجھے کال کی اور مجھے دوبارہ سے جاب آفر کی، جبکہ مجھے جاب کی سخت ضرورت تھی۔ میں اپنی عزت نفس کو کسی بھی صورت اور کسی کے ہاتھوں پامال نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے انکار کر دیا۔ ایسے ہی کئی ماہ گزر گئے، جب مجھے ایک بہت اچھی جگہ نوکری مل گئی اور تنخواہ بھی پہلے سے زیادہ تھی، اور میرا باس بھی بہت اچھا تھا، اور میں انہیں پہلے ہی اپنا سارا مسئلہ بتا چکا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں تمہاری قابلیت پر جاب دی ہے، اور کسی کے کہنے پر ہم کبھی بھی تمہیں اس جاب سے نہیں نکالیں گے، تم بے فکر رہو۔ یہاں پر کچھ ہی سال میں میرا ایک مقام بن چکا تھا اور میرے مالی حالات ہر لحاظ سے اچھے ہو چکے تھے، جب ایک دن روتے ہوئے میرے سابقہ باس کی بیٹی ثانیہ مجھ سے معافی مانگنے آئی۔ میں پہلے بھی اسے کئی لڑکوں کے ساتھ گھومتے پھرتے دیکھ چکا تھا، اس کے کافی افیئر رہ چکے تھے، لیکن امیر کبیر باپ کو اپنی بیٹی کی کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ تو بس پیسہ کمانے میں مصروف تھا۔ اور جب ثانیہ مجھ سے معافی مانگنے آئی تو وہ بہت بدلی ہوئی تھی۔ پھر مجھ سے معافی مانگی، میں نے اسے معاف کر دیا، اور اس نے کہا کہ میری ماں بہت بیمار ہے اور بابا نے بھی ہمیں گھر سے نکال دیا ہے۔ مجھے یہ سن کر بہت افسوس ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ بولی، مجھے گھر تو چھوڑ دو، اسی بہانے تم میری ماں کی طبیعت بھی پوچھ لینا۔ میں جانا نہیں چاہتا تھا، پر وہ زبردستی مجھے اپنے ساتھ لے گئی، اور جب میں وہاں گیا تو اس نے مجھے ایک کمرے میں بٹھا دیا اور جوس لا کر دیا اور کہا کہ تم یہ جوس پیو، میں ماما کو بلا کر لاتی ہوں۔ جوس کو پیتے ہی مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ صبح آنکھ کھلی تو وہاں کوئی نہیں تھا، اور پولیس مجھے ایک لڑکی کے ساتھ زبردستی کرنے پر پکڑ کر لے گئی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں ڈر گیا تھا، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو میرے خاندان کی عزت بھی خاک میں مل جائے گی۔ مجھے تھانے میں شام ہو چکی تھی جب مجھے میرا ایک دوست لینے آیا اور میری ضمانت ہو گئی۔ میری طبیعت ابھی تک خراب تھی، میرے ساتھ کیا ہوا تھا مجھے کچھ پتہ نہیں چل سکا، پر ثانیہ وہ کہاں گئی میں کچھ بھی نہیں سوچ پا رہا تھا۔ جب ڈاکٹر نے بتایا کہ مجھے بہت زیادہ مقدار میں نشہ دیا گیا ہے جس نے میرے پورے جسم پر اثر کیا ہے، پھر مجھے سمجھ آیا کہ وہ معافی وہ سب ناٹک تھا۔ اصل میں ثانیہ نے مجھ سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے یہ سب کیا تھا اور مجھے پولیس کے حوالے کیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اتنی گری ہوئی حرکت کرے گی، لیکن وہ خود کہاں ہے؟ میں جرم نہ کر کے بھی اپنی نظروں میں مجرم بن گیا تھا۔ مجھے اس گناہ کی سزا ملی جو میں نے کیا ہی نہیں تھا۔ پھر میں گھر آ گیا، میں سیدھا کمرے میں چلا گیا۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ اگر اس بات کا میرے گھر والوں کو پتہ چل گیا تو وہ تو شرم سے مر جائیں گے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میرا سر چکرانے لگا تھا۔ اس کے بعد کب نیند آ گئی اور کب صبح ہی کچھ پتہ نہیں چلا۔ اماں کی آواز دینے پر میں مشکل سے آنکھیں کھول سکا۔ اماں نے کہا کہ کیا ہوا بیٹا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے کہا کہ کچھ نہیں، بس سر میں درد ہے۔ اماں نے کہا کہ ناشتہ کر لو، پھر میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلو۔ میں چونک کر اٹھ گیا۔ میں نے کہا کہ ڈاکٹر کے پاس کیوں چلوں؟ اماں نے کہا کہ کیا ہوا عمیر، تم اتنا گھبرا کیوں گئے ہو؟ میں ابھی تک اس واقعے سے نہیں نکل سکا تھا۔ میں نے کہا
کہ کچھ نہیں، آپ پریشان مت ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ پھر میں فریش ہو کر کام پر چلا گیا۔ وہاں پر بھی کچھ کام نہیں کر پا رہا تھا۔ میرے دوست نے کہا کہ کیا بات ہے، لگتا ہے کہ نیند پوری نہیں ہوئی جو اتنا گمسم سے ہو۔ اس نے کہا کہ میرے خیال میں تمہیں گھر پر ریسٹ کرنا چاہیے، مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ پھر اس نے کہا کہ عمیر، جو بھی ہوا اسے ایک برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ۔ میں نے کہا کہ تم جانتے ہو میں کبھی مر کر بھی ایسا گرا ہوا کام نہیں کر سکتا۔ میرے دوست نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، جس نے تمہیں پھنسانے کی کوشش کی ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ چکی ہے۔ میں نے اپنے دوست کی طرف دیکھا اور کہا کہ کیا مطلب ہے تمہارا؟ دوست کہنے لگا، جس نے تمہیں تباہ کرنا چاہا۔ تم جانتے ہو کہ ثانیہ امیر باپ کی بگڑی ہوئی بیٹی تھی، اس نے یہ سب تمہیں بدنام کرنے کے لیے کیا۔ جانتے ہو کل رات حد سے زیادہ نشہ کرنے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی ہے، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ میں نے کہا کہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ اب تو وہ مجھ سے بدلہ لے چکی تھی۔ ثانیہ کی موت کا سن کر میرا آفس میں رکنا محال ہو گیا تھا۔ میں فوراً وہاں سے نکل آیا۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ سارا دن میں ایسے ہی پھرتا رہا، پھر تھک ہار کر سڑک کے کنارے ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ میں نے کیا کیا تھا؟ کچھ نہیں۔ پھر بھی یہ بات کہ کوئی عورت اتنا کیسے گر سکتی ہے؟ ثانیہ نے میری اور اپنی عزت خود اپنے ہاتھوں سے تباہ کی۔ میرا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا، میں تو بلا وجہ اس کی سازش کا حصہ بن گیا تھا۔ اس نے بدلہ لینا تھا تو مجھے اپنی گاڑی کے آگے دے دیتی، لیکن اتنا گھٹیا الزام میں کیسے جی سکوں گا اس ناکردہ گناہ کو اٹھا کر؟ میرے دوست نے مجھے کال کی اور کہا کہ ابھی تک تم گھر نہیں گئے، تمہارے گھر والے پریشان ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ جی چاہتا ہے کہ راہ چلتی ہوئی گاڑی کے آگے آ جاؤں، کیوں کیا اس گھٹیا عورت نے میرے ساتھ؟ اس میں میرا کیا قصور تھا؟ میرے دوست نے کہا کہ تم اپنی لوکیشن سینڈ کرو، میں تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ پھر کچھ دیر بعد میرا دوست آ گیا۔ مجھے اس طرح دیکھ کر اس نے کہا کہ ثانیہ اپنے کیے کی سزا بھگت چکی ہے، اس دنیا میں بھی اسے چین سے جینا نصیب نہیں تھا، اور آگے بھی اسے اس کا حساب دینا ہوگا۔ میرے دوست نے کہا کہ تم ایک باکردار انسان ہو، تم نے کچھ نہیں کیا۔ تم ذرا سوچو، جو گناہ تم نے کیا ہی نہیں، تم اس کی سزا کیوں بھگت رہے ہو؟ میرے دوست نے کہا سب کچھ بھول کر آگے بڑھو، تمہارے گھر والوں کا تمہارے سوا کوئی نہیں، بس اتنا سوچو اور اس بات کو بھول جاؤ اور ایک نئی زندگی کا آغاز کرو۔ پھر میرا دوست مجھے گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ صحیح کہتے ہیں، اچھے اور مخلص دوست کا ہونا آپ کی خوش قسمتی کی علامت ہے۔ میرے دوست کی بات سے مجھے بہت ڈھارس ملی تھی۔ کچھ ماہ گزرے، میں ایک دن کسی کام سے شاپنگ مال گیا تو وہاں ایک لڑکی سے ٹکرا گیا۔ وہ عبایا پہنے ہوئی تھی، اس نے حجاب اوڑھ رکھا تھا۔ میں نے فوراً معافی مانگی کہ میری غلطی تھی، میں نہ جانے کس سوچ میں چلا آ رہا تھا جو آگے دیکھا ہی نہیں۔ اس لڑکی نے کچھ نہیں کہا اور چلی گئی، لیکن وہ میرے دل میں ایسی بسی کہ ہر لمحہ میری آنکھوں کے سامنے اس کی تصویر رہتی۔ اس کے چہرے پر ایک سکون سا تھا، وہ حیا سے جھکی ہوئی نظریں، وہ باحیا چہرہ مجھے ہر پل یاد آتا۔ میں بیٹھے ہوئے اس کی سوچ میں گم ہو جایا کرتا۔ مجھے تو کوئی لڑکی کبھی اچھی نہیں لگی تھی، یہ وہ پہلی لڑکی تھی جسے دیکھ کر میرے دل نے کہا تھا کہ یہی وہ ہے جس کی میرے دل کو تلاش تھی۔ ایک دن میرے باس نے مجھے اپنے آفس میں بلایا اور کہا کہ میں تمہارے گھر والوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ سر، یوں اچانک، خیریت تو ہے نا؟ وہ مسکرانے لگے اور کہا کہ ہاں بالکل خیریت ہے، کیا میں اپنی فیملی کے ساتھ تمہارے گھر نہیں آ سکتا؟ میں نے کہا کہ سر بالکل آئیں، آپ کا اپنا گھر ہے۔ اس کے بعد میرے باس ہمارے گھر آئے۔ انہوں نے باتوں باتوں میں اماں سے اپنی بھانجی اور میرے رشتے کی بات کر دی۔ میں حیران تھا کہ باس اچانک رشتے کی بات کیوں کر رہے ہیں۔ پھر اماں نے میرے باس اور ان کی بیوی سے کہا کہ میں تو کب سے تیار بیٹھی ہوں اپنے بیٹے کے سر پر صحرا سجانے کے لیے، لیکن یہ مانتا ہی نہیں، کہتا ہے کہ مجھے شادی کرنی ہی نہیں، آپ اس سے بات کریں، شاید آپ کی بات مان جائے۔ میں انکار کرنا چاہتا تھا کیونکہ میں نے جس سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا وہ تو کوئی اور لڑکی تھی، میں کیسے انہیں ہاں کر دوں؟ پھر میرے باس نے کہا کہ کیوں عمیر، کیا میرے کہنے پر بھی شادی نہیں کرو گے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میں نے کہا کہ جی سر، جیسا آپ کو ٹھیک لگے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ہاں میں نے اس لیے کر دی تھی کہ میرے باس انتہائی شریف اور نیک انسان تھے، وہ کبھی بھی میرے بارے میں غلط فیصلہ نہیں کر سکتے تھے۔ پھر میری شادی کی تاریخ رکھی گئی۔ میں کچھ افسردہ سا تھا کہ پتہ نہیں باس کی بانجی کیسی ہوگی۔ میں پھر سے اس مال والی لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا۔
जब मेरी बहन कमरे में आई उसने कहा कि भाई आखिर आप शादी के लिए मान ही गए। मैंने कहा कि मेरा मूड पहले ही बहुत ख़राब है, चली जाओ। उसने कहा कि भाई ऐसे कैसे चली जाऊं, ये देखें मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसके हाथ में एक तस्वीर थी। मैंने कहा कि अब ये क्या है। मेरी बहन ने कहा कि आपकी होने वाली बीवी की तस्वीर है। मैंने कहा कि ले जाओ, मैंने ये तस्वीर नहीं देखनी। मेरी बहन ने कहा कि सोच लें भाई, ये ना हो बाद में आपको पछताना पड़े, अभी वक्त है, देख लें। मुझे तो कुछ खास अच्छी नहीं लगी। मेरी बहन ने नाक चढ़ाते हुए तस्वीर मेरे आगे कर दी। मैंने देखा तो देखता ही रह गया। वो तस्वीर तो उसी लड़की की थी जिसे मैंने मॉल में देखा था और दिल ही दिल में उसे पसंद करने लगा था। मेरी दिली तमन्ना इतनी आसानी से पूरी हो जाएगी मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने तस्वीर पकड़ ली और खुशी से उठ खड़ा हुआ। मेरी बहन ने कहा कि देखा, तस्वीर देखते ही कैसे आपकी आंखों में चमक आ गई। मैंने कहा कि हाँ, वाकई लड़की तो बहुत प्यारी है। मेरी बहन ने कहा कि अच्छा जी, पहले तो तस्वीर देखना भी गवारा नहीं थी और अब कैसे पागल हुए जा रहे हैं। मैंने कहा चलो भागो यहाँ से। वो चली गई। मैं बहुत खुश था। मेरी शादी एक नेक लड़की से हो रही थी। मिलाकर शादी का दिन भी आ गया। वो मेरे साथ स्टेज पर दुल्हन बनी बैठी थी। जब उसकी बहनें रस्म करने आईं, उसकी सबसे छोटी बहन बहुत अजीबो-गरीब नज़रों से मुझे देख रही थी। वो थी भी भला की हसीन, पर मैं उसे अपनी बहन समझा था, इसीलिए उसे नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन दूध पिलाई की रस्म के वक़्त वो बहाने से मेरी जेब में एक मोबाइल डाल गई और मेरे कान में कह दिया कि घर जाकर इसमें जो वीडियो है वो देख लेना। मैं बड़ा हैरान हुआ मगर चुप रहा। शादी के कुछ दिन बाद मैंने मोबाइल ऑन करके वीडियो देखी तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मुझे ठंडे पसीने आने लगे क्योंकि इसमें मेरी और सानिया की वो वाली वीडियोस थीं जिस बात को मैं इतनी मुश्किल से भूला था। आज इतने अरसे बाद वही सब फिर मेरे सामने तस्वीर और वीडियो की शक्ल में मौजूद था। लेकिन ये सब मेरी साली तक कैसे पहुंचा, मैं अभी सोच ही रहा था कि जब मेरी बीवी की बहन जो मेरी साली थी उसकी कॉल आ गई। उसने कहा कि अगर मुझे पता होता आप इतने गिरे हुए शख्स हैं तो कभी आपसे अपनी बहन का रिश्ता ना होने देती, लेकिन जब तक मुझे पता चला तब तक आप मेरी बहन के साथ निकाह कर चुके थे, इसीलिए मजबूरन मुझे खामोश रहना पड़ा। फिर उसने कहा कि दूल्हा भाई, आप हैरान होंगे मैं कैसे ये सब जानती हूँ, तो इसका जवाब मैं आपको आपके घर आकर दूंगी। मैं बहुत परेशान था कि जिस बात को मैंने अपने घर वालों से छुपाया अब वो सबको पता चल जाएगी। वो वीडियो कब बनी और किसने बनाई थी मैं कुछ नहीं जानता था। तभी मेरी बीवी कमरे में आई। उसने मुझे परेशान देखा तो कहा कि क्या हुआ है, कोई बात है। मैंने कहा कि तुम्हारी बहन की कॉल आई थी, वो मुझसे कुछ बात करने आ रही है। और कुछ ही देर में मेरी साली मेरे सामने मौजूद थी। मेरी साली ने पहले अपनी बहन की तरफ देखा, फिर मुझे देखकर बोली, आपी, आप जानती हैं आपके शौहर किस कदर घटिया इंसान है। आपसे शादी से पहले इन्होंने क्या क्या गुल खिलाए हैं। मैं खामोश था। मेरी साली ने कहा कि ये तस्वीरें और वीडियोस ये सब सबूत हैं। मेरी किस्मत के मैंने उन्हें शादी वाले दिन ही देखा था। अगर पहले देख लेती तो कभी भी आपकी शादी इनके साथ ना होने देती, मगर अब मैं सबको बताऊंगी हमारे साथ धोखा हुआ है। मेरी बीवी ने उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया और कहने लगी, बस करो, तुम एक बहन होकर अपनी बहन का घर बर्बाद करने लगी हो। मेरी साली ने कहा कि आप सब जानते हुए भी इस दरिंदे का साथ दे रही हैं। मेरी बीवी ने उसे थप्पड़ मारा और बाजू से पकड़कर मेरे सामने खड़ा कर दिया और कहा कि देखो इस शख्स को, क्या तुम्हें लगता है कि ये किसी के साथ इतना घिनौना काम कर सकते हैं? क्या ये तुम्हें इतने गिरे हुए लगते हैं? मेरी साली ने मुझे गुस्से से देखा और कहा कि आप तो इनकी बीवी हैं, आप तो अपने शौहर की साइड लेंगी। मेरी बीवी ने कहा कि तुम क्या समझती हो, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। उबैर ने शादी के पहले दिन ही मुझे सब बता दिया था। घटिया मेरे शौहर नहीं बल्कि तुम हो। मेरी बीवी ने कहा कि तुम खुद बताओ कि तुम्हारी सहेली सानिया ने जब उमैर को नशे वाला जूस पिलाया था, इस वक्त वीडियो कौन बना रहा था? अगर मेरा शौहर गलत था तो वो बेहोश क्यों था और सानिया होश में क्यों थी? जब तुम्हारी दोस्त बेगुनाह थी तो उसके पास ये तस्वीर और वीडियोस कहाँ से आईं? फिर मेरी बीवी ने वो सब सबूत जो मेरी साली के मोबाइल में सेव हो चुके थे शायद इसी दिन के लिए थे ताकि मैं अपने किरदार की गवाही दे सकूं। इस दिन जब सानिया ने मुझे जूस दिया, इस वक्त मैं अपने दोस्त के फ़ोन पर बात कर रहा था।
اور وہ جوس پی رہا تھا۔ میرے موبائل میں آڈیو کال ریکارڈنگ کا آپشن ہر وقت آن رہتا تھا، اس وجہ سے اس دن ثانیہ کی ساری باتیں اس میں ریکارڈ ہو چکی تھیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اب تم ہوش میں نہیں ہو، اب تم کہیں بھاگ نہیں سکتے، تم نے میری بہت انسلٹ کی تھی اور تم سمجھے کہ ثانیہ اپنی بے عزتی اتنی جلدی بھول جائے گی، مگر یہی تمہاری بھول تھی۔ میں نے تمہیں یہاں لانے کے لیے تم سے معافی مانگنے کا ناٹک کیا تھا تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ میں تمہیں بھول چکی ہوں، لیکن آج میں تم سے بدلہ لوں گی، تمہیں اس قابل نہیں چھوڑوں گی کہ تم کسی سے نظریں بھی ملا سکو۔ میں یہ سب ویڈیوز اور تصاویر کے ذریعے تمہیں تباہ کر دوں گی۔ میری بیوی نے وہ آڈیو میری سالی کو سنائی اور پھر میری ساری نظریں جھکائے کہنے لگی کہ ثانیہ اتنی نیچ اور گھٹیا حرکت کرے گی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ پھر میری سالی نے کہا کہ بھائی مجھے معاف کر دیں، میں اپنی دوست کی وجہ سے پریشان تھی، میں نے اتنا نہیں سوچا کہ وہ تو خود بگڑی ہوئی لڑکی تھی۔ میں اس بات کو لے کر زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سالی کی پہلی غلطی سمجھ کر اسے معاف کر دیا اور وہ اپنے گھر چلی گئی۔ مجھے اپنی بیوی پر فخر تھا، اس نے آج مجھے میری نظروں میں اتنا بلند کر دیا تھا کہ مجھے اپنی قسمت پر ناز ہونے لگا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تمہارا اپنے دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، تم نے مجھے سمجھا، مجھے جانا، میرا اعتبار کیا۔ میں بہت خوش قسمت تھا جو مجھے ایک نیک اور اچھی بیوی کا ساتھ ملا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت نیک بیوی کا ہونا ہے۔ آج اس بات کو کئی سال گزر گئے ہیں اور میں اپنی فیملی کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔